لله رب العالمين الرحمن الرحيم المتفضل البار الرؤوف الرحيم والكريم والصلاة والسلام على محمد المرشد محمد الهادي محمد الرحبر وعلى آله وإتباعه وسلالته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال في القرآن المجيد ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا سندي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله لا تزال حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام وہ جو ارض و سما کا خالق ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، علیم و بذات الصدور ہے، وہ کہ جو تمام شانوں کے لائق ہے، عزتوں کے لائق ہے، سجدہ بھی اسی کو سجدہ ہے، حمد و ثنا بھی اسی کے ذات کے لیے خاص ہے۔ وہ اللہ جل جلالہ جس کے کرم کے صدقے درختوں کو پھل عطا ہوئے، پھول عطا ہوئے، یعنی یہ تو انسان ہے کہ وہ فکر کرتا ہے اس معاملے میں کہ مجھے اولاد ہو رہی یا نہ ہو رہی۔ طاقت سے، صحت سے اولاد نہیں پیدا ہوتی، اولاد اس کے فضل کی نشانیوں کا نام ہے۔ اسی طرح ہر ٹہنی کے مقدر میں پھول نہیں ہے، ہر درخت کی قسمت میں پھل نہیں ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ وہ جس کو چاہے تو پانیوں کے اس فیضان کے ساتھ پھل عطا کر دے، اور جس کو چاہے خشکی کے اندر بھی ایسا نور نصیب کر دے کہ لگانے والا تو کہے میں نے تو اس کی ٹھیک سے خدمت بھی نہیں کی، ٹھیک سے اس کی پرورش بھی نہیں کی، لیکن اس کے پھل نے میرے آنگن کو بھر دیا۔ تو بات سمجھ میں یہ آئی، خدمت، پانی اور جناب من پرورش سے چیز کو نشو و نما نہیں ملتی، یہ اس ذات کا فضل ہے جس کو نصیب ہو جائے رب اس کو نشو و نما عطا کر دے۔ الم نشرح لک صدرک، جناب من میرا سونا رب جل جلالہ اپنے محبوب کے ایک وصف کی شان بیان کر رہا ہے۔ جناب من آج کل وہ دور ہے کہ ہر چیز کی ایک پہچان بنی ہوئی ہے۔ آپ سندھ کی طرف چلے جائیں تو سرخ رنگ کی وہ کپڑا جس پر ہلکے ہلکے کچھ خاص رنگ و نسل کے کچھ نقاش کاری ہوئی ہے، تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پنجابی ہے۔ کوئی آپ کہیں گے جی یہ چادر ہے، تو وہ کہیں گے آپ علم سے عالی شخص ہیں، اس کو سندھی چادر کہا جاتا ہے، کسی ٹوپی کو سندھی ٹوپی کہا جاتا ہے، کوئی جناب من پنجابی پگڑی کہا جاتا ہے۔ ہر آج کل کے دور میں ہر لباس کے ساتھ بھی رب نے شناخت بتا دی گئی ہے۔ کپڑا پتلا ہو، جناب من دھاگا کچا ہو، تو اس کو کرب سے ہاتھ لگائیں تو ہلکی سی نرمی بھی محسوس ہو، تو سختی بھی محسوس ہو، تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کپڑا کاٹن کا ہے۔ آپ نے جناب من کھدر کو دیکھنا ہو تو اس کی ہڈیوں کے ساتھ ساتھ اس کا دھاگا نمایاں واضح ہو رہا ہو۔ ہاتھ لگانے والا لگاتے ساتھ کہتا ہے جی یہ کپڑا کھدر کا ہے،
نام دیتا ہے، کوئی لباس کو نام دیتا ہے، کوئی سیرت و صورت کو نام دیتا ہے. محبوبہ تیرا سینہ اتنا سونا ہے، رب کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک، تیرے سینے کو رب نے الم نشرح کی صدر عطا کی ہے. نعرہ تکبیر، اچھی بول میرا ویر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ دارالفضل کلیم والا شریف. ہر کسی کی محبت کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے. شگفتہ اور شستہ چیزیں ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتی. جناب من ہر والد کا دل کرتا ہے وہ اپنے بچے کی پرورش اچھی کرے، کوشش بھی کرتا ہے، روزی بھی کماتا ہے، لیکن روزی کمانے میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی پرورش سے محروم ہو جاتا ہے، وہ صحیح طرح کر نہیں پاتا. ہر اجڑے ہوئے کا دل بھی کرتا ہے کہ اس کے بچے کو شرمندہ کہا جائے. ہر اکھڑے ہوئے کا دل بھی کرتا ہے کہ اس کے بچے کو وہ عزت ملے جو کائنات میں کسی کے بچے کو عزت نہیں ملی. جناب تم اپنے لبڑوں کو سامنے لے کے آ جاؤ تو تمہارا دل کرتا ہے اس کی عزت کرے. تو ہم اس کی عزت کیوں نہ کریں جس کو رب نے سب سے سونا پیدا کیا ہے. وہ کسی کی نشانی کوئی تو کسی کی نشانی کوئی، میرے رب کے حسن کی نشانی تو محمد عربی کہتے ہیں. الم نشرح لک صدرک. اللہ کہتا ہے ہم نے سونے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا. اب اس کو شادگی کو صدرک کا مطلب کیا ہے؟ علماء تفسیر اس صدرک کو بڑی خوبصورت صدر سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ صدر سے نکلا ہے. جناب من صدر کئی اور معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. ایک تو اس معنوں میں تو آپ سمجھ گئے کہ کھل جانے کو صدر کہا جاتا ہے، شرح صدر. اس کو علماء نے، حدیث کے علماء نے کتاب شرح صدر میں نقل کیا ہے کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ صدر کے کھلنے کا جو نظام تھا. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وحیاں صرف یہ نہیں کہ 40 سال بعد نازل ہوتی ہے. وحی کی تعریف کیا ہے؟ وحی کی تعریف یہ ہے کہ وہ خاص امر جو رب کسی کے درمیان شیئر نہیں کر سکتا، کسی کو نہیں بتا سکتا، لیکن رب نے وہ ایک شخص کو خاص کیا ہے. جس کو خاص کیا ہے رب اپنا میسنجر اس کی طرف بھیجتا ہے اور رب کی باتیں جا کے بتاتا ہے. وہی اس کو کہتے ہیں. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ہر نبی محتاج ہے وحی کا. ہر نبی محتاج ہے وحی کا. یا بعض اوقات انبیاء کو بھی وجدان ہوا کرتا ہے. دلیل جس کو ہم پنجابی زبان میں اور اردو زبان میں دلیل کا لفظ استعمال، مجھے یہ دلیل آئی، اگر اچھے کی ہو تو بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. کہیں اب قرآن جب شہد کی مکھی کو تعبیر کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ میں نے اس کی طرف وحی بھیجی. اب وحی تو خاص ہے صرف نبیوں کے لیے. اب شہد کی مکھی کو وحی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو نبوت کا فیضان نہیں رکھتی، لیکن اس وحی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے اپنا پیغام بھیجانا تھا کہ اے شہد کی مکھی تیرے منہ میں رب نے ایسی مٹھاس رکھ دی ہے، لیکن وہ مٹھاس تب تک کسی کام کی نہیں جب تک تم میٹھے محمد کا نام نہ لو. جب اے شہد کی مکھی تم میٹھے محمد کا نام لینا شروع کر دو گے تو تمہاری نسلوں کو بھی وہ فیض عطا ہو جائے گا، کائنات ختم ہو جائے گی، تیرے منہ سے جاری ہونے والا فیضان نہیں ختم ہوگا. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وحی مکھی کو مل جائے تو وحی کا فیضان قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا. ہوئی ایک ہی مکھی کو ہے، ساری مکھیوں کو نہیں ہوئی. ایک شہد کی مکھی کو وحی ہو جائے تو قیامت تک اس کا فیضان ختم نہیں ہو سکتا. اور ایک ہی دفعہ ہو وہ اس نبی کا عالم کیا ہوگا؟ شب سوئے تب بھی وحی ہو، دل اٹھے تب بھی وحی ہو. اب یہ تو بڑے کمال کی بات ہے. مقدر بھی اتنے بلند نہیں جتنے بلند یہ ہے کہ تجھے وحی ہو جائے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں
کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے، علم والا ہو جائے، عقل والا ہو جائے، ولایت کے کسی بھی منصب پر فائز ہو جائے، لیکن ولایت مل سکتی ہے، وحی کا نور اس کو نہیں مل سکتا۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یوسف علیہ السلام کو وحی ہوئی، یوسف بھاگ اس دروازے کی طرف سے، اللہ کہتا ہے تو بھاگے گا، تیری جان اللہ کے سپرد ہے، اور پھر پیچھے پلٹ کے نہ دیکھنا، بس چلتے چلے جانا۔ تو یوسف کہتا ہے کہ میں چلتا چلا گیا، دروازے کھلتے چلے گئے، حتیٰ کہ جو ہے وہ میری قمیض کو کھینچا گیا باہر ہے۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، گواہی یوسف کی دینی تھی، یوسف کی پاکیوں کی گواہی دینی تھی، تو رب نے ایک بچے کو سامنے لایا گیا، یوسف تو اے بچے اس یوسف کی پاکی کی گواہی دے، یہ زلیخا کا مکر ہے، یہ یوسف کی طہارت پر کوئی سایہ نہیں لا سکی۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یوسف کو کیا پتا تھا کہ یہ کس امتحان میں تھا؟ نبی ہر چیز جانتا ہے، لیکن جب تک وحی نہ آئی تب تک یوسف پلٹے نہ، یعنی حکم الہی کا انتظار کر رہے تھے کہ کب حکم الہی آئے۔ میں پلٹ کسی نبی کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ وہ علم نہیں جانتا، میرے خیال میں ہر انسان میں نقص ہو سکتا ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا جس کو رب اپنے راز و نیاز کی باتیں سمجھاتا ہو۔ جناب من یوسف جانتا تھا کہ اس کے اندر کا مقصد حفظ ہے، اس کے اندر کا مقصد لالچ ہے، اس کے اندر کا مقصد جنس پرستی ہے۔ یوسف جانتا تھا لیکن کر کچھ نہیں سکتا تھا۔ رب نے اعلان کیا، حکم دیا، یوسف جناب دروازے کی طرف بھاگنے لگ گیا۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یوسف کو پتا تھا میری نجات کس میں ہے، لیکن جب تک رب نے وحی نہ کی تب تک یوسف دروازے کی طرف بھاگا نہ۔ ارے یہ یوسف کا معیار ہے، اور محمد کے معیار کو سمجھے۔ میرے مصطفیٰ کے بارے میں رب کہتا ہے، سونیا وحی کی باتیں اور ہے، تو ینطق عن الہوا ہے، تو بولتا چلا جائے گا، رب اس کو وحی بناتا رہے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، آستان علیہ الفلک نیر والا بھائی خط کا انتظار ہر عاشق کرتا ہے، خط کا انتظار ہر عاشق کرتا ہے، لیکن جن کی تعلق خط سے ماورا ہو جائے وہ تو تصویر یار آنکھوں میں ہر وقت شرابور رکھتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا کا گند آپ کو مست کر دے تو جناب میں نے آپ کو دہنے بہنے کی ہوش نہیں ہوتی، آگے چلتے جائیں۔ فقر کی مستی آپ کو مستی ادا کر دے تو آپ کی زبان میں وہ فیض آ جاتا ہے کہ جب آپ کی زبان کلام کرتی ہے اللہ کی باتیں ہی نکلتی نظر آتی ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، نبوت کا فیضان یہ ہے کہ نبی محتاج ہے وحی کا، علم رکھتا ضرور ہے لیکن کوئی امر خیر کرنے کے لیے انتظار کرتا ہے کہ کب اس کی وحی آئے، کب میں اس پر عمل درآمد کروں۔ لیکن کچھ چٹھیاں نام و نشان نہیں رکھتی، کچھ محبتیں الفتوں کے باب ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ادھر ہر کوئی انتظار کر رہا ہے کہ رب ہم سے کلام کرے، ادھر رب انتظار کر رہا ہے، سونیا تجھے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، جب تیری مرضیاں ہوئی رب تجھ سے بھی کلام کرے گا، اور تیری باتیں سننے کے لیے رب فرشتے کو جناب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایسے بندے کو دلیل آ سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ پیغام اللہ کی طرف سے ہے۔ کچھ آوازیں بندوں کی صورت میں کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کا خلیفہ ہے، زبان خلق ہو، نغارہ خدا سمجھو۔ جب بندے سارے کے سارے ایک ہی بات کرنے لگ جائیں تو سمجھ یہ آتا ہے کہ یہ اللہ کی آواز ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اور سارے بندے رل کے اچھی بات کریں تو وہ اللہ کی آواز بن جاتی ہے، سارے نبی مل کے اچھی بات کریں تو جناب من وہ اللہ کی آواز بن جاتی ہے۔ اس آواز کو کیا کہوں جس کے بارے میں خود کہہ رہا ہے، مصطفیٰ نے نہیں کہا میری آواز جناب من، میری آواز میں اللہ کو ڈھونڈو، میری سیرت میں اللہ کو ڈھونڈو۔ ادھر اللہ خود دنیا کو بتا رہا ہے
شناخت کرنی ہے تو محمد علی کی غلامی کرتے نظر آؤ. الحمدللہ اللہ کا صدقہ سونیا تیرے سینے کو ہم نے دراز کر دیا، صدر کر دیا. اب میں عرض اب کرنا چاہتا ہوں صدر کیا ہے، کشادہ کیا ہے. ایک تو مطلب کشادہ کا ہو گیا، دوسرا اردو زبان میں عربی زبان میں صدر اس کو بھی کہتے ہیں کہ جی صدر نشین. یہ بندہ صدر نشین ہے، یہاں مہمانوں میں سب سے اول مہمان ہے. یہ حکومت کے تخت پر صدر نشین ہے، تشریف فرما ہے. اس کو اگر جناب من ملک کا کوئی حکمران ہو، بادشاہ ہو، تو وہ اس کی پہچان ہوا کرتا ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میری گفتگو بس بڑی قریب آ گئی. آپ کہتے ہیں مہینہ شعبان کا ہے، میلاد کی باتیں چھیڑ کے بیٹھا ہوا ہے. کوئی بات ایسی تو کر کہ ہم بھی علی کرتے نظر آئیں، حسن حسین کرتے نظر آئیں، اور جناب من دارالفضل بھی آؤ اور علی سن کے نہ جاؤ تو آپ کہیں گے یا سید رستہ بدل گئے ہیں، یہاں ان کو جناب من کوئی اور بستی چڑھی ہوئی ہے. دارالفضل کی بستی میں فضل شاہ کی جو میں کوئی داخل ہو جائے تو جناب من جو میں داخل ہوتے سال پہلی فضا وہ آتی ہے جس میں حیدر حیدر کی سرائیں. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں صدر ایک شہامت کی نشانی ہے، صدر ایک ملکیت کی نشانی ہے، صدر ایک مملکت کی پہچان کو کہتے ہیں. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ نے سینے کو صدر کیوں کہا، کہ اس کو صدر کیوں کہا جاتا ہے اور اسی کو وسیع تر وسیع کیوں کیا. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں انسان کے جسم کا کوئی مرکز تو ہونا چاہیے، تو اللہ نے اس مرکز کو دل بنایا. لیکن دل کو اگر سلطنت نہ ملے تو جناب من دل میں بادشاہیاں کیسی ہیں. اب رب نے انسانی زندگی کے سارے نظام کو اس صدر میں تخلیق کر دیا ہے. دو چیزیں انسان کے لیے بڑی ضروری ہیں، ظاہری نہیں بات میں اندر والی، ایک خون اور ایک ہوا. اگر جسم کو خون نہ ملے تو تب بھی انسان فنا، جسم کو ہوا نہ ملے، سانس نہ ملے، تب بھی انسان فنا. اللہ نے کہا یہ چیزیں میں نہ ایک ہی جگہ پر سموت. رب نے پھیپھڑوں اور دل کو اسی صدر کے حصے میں تخلیق فرما دیا. اب جناب من اچھی چیز ہو تو تالا لگانا تو بنتا ہے، اچھی چیز ہو تو چھپانا تو بنتا ہے. جناب من ہر کوئی اس خزانے کو نکال لے تو یہ خزانہ کیسا ہے؟ ہر کوئی اس چیز کو اپنے من میں چھپا لے تو جناب یہ چھپانے والی چیز کیسا؟ یہاں تھوڑا سا جناب من محنت کی اور آپ دل تک رسائی حاصل کریں. اللہ نے کہا یہ چیزیں قیمتی ہیں، کہیں دکھنے سے دکھ نہ جائیں، کہیں چھیڑنے سے چھیڑ نہ جائیں، کہیں خراب کرنے سے خراب نہ ہو جائے. رب نے اس کو 11 ایسی سندیں عطا کی کہ جس کے جکت میں یہ آ گیا. جناب من مرد کی 12 پسندی اور عورت کی 11 پسندی. اب اس کی بھی شرح صدر کرتا چلتا ہوں. کسی بات کو سمجھانے کے لیے بھی علماء کہتے ہیں میں اس بات پر ذرا شرح صدر کر دوں، تمہارے سینے کو کھول دوں تاکہ تم اس سے میری تحقیق اور میری گفتگو فضل شاہ جی کے قدموں کے صدقے. میں تو ہمیشہ ان کی قبر پر کھڑے ہو کے کہتا ہوں فضل شاہ تو جاننا ہے میں کتنا حفاظت ہوں، تیرے قدمہ دا صدقہ میرے جیا کمرہ دی دیا گلا پہ کرتا. عزیز من میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں مرد کی پسندیاں 12 عورت کی 11. وجہ یہ ہے کہ پہلے عورت کی پسلی سے بچہ جناب من اس دنیا میں آیا کرتا تھا، اس لیے عورت کی ایک پسلی کم ہے اما ہوا کی اس خاص فیضان کے صدقے، لیکن مرد کی 12 پسلیاں تھے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں رب کیا کمال ہے، کیا کھیل ہے، کیا مہربانیاں ہیں. یہ پسلیاں 12 کیوں رکھی؟ تو رب کہتا ہے جب کسی کو چھپانا ہو تو 12 کے آنگن میں لے آؤ، سمجھ میں یہ آئے گی، بچنا اس کا مقدر ہو جائے گا. جناب من بات سمجھ میں آ گئی. کسی کی حفاظت کرنی ہو تو 1-2 کی غلامی نہیں. رب نے ایسے 12 خود قرآن کہتا ہے میں نے عطا کر دیے جو اس کے سائے کے نیچے آ جائے. یہ آسمان کتنے دے دیا اللہ، پورے آسمان کتنے برجوں پر قائم کیا. اللہ کہتا ہے میں نے 12 برجوں پر قائم کیا. اب انسان کی قیمت کتنوں پر رکھ دی. اللہ کہتا ہے حفاظت کے لیے 12 ایسی پسلیاں عطا کر دی
دل تک بھی پہنچ جاؤ گے، اس دل کے مالک تک بھی پہنچ جاؤ گے۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کریم بھی ظاہری طور پر بشری تقاضے پر ہے، ان کا بھی دل تھا، اور وہ ایسا دل تھا کہ اللہ کہتا ہے میرا دل بار بار کرتا ہے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، میرا دل کرتا ہے میں بار بار اس کو دھوتا چلا جاؤں اور اس کی صفائیاں کرتا چلا جاؤں، اور اللہ کہتا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، 3 آیتیں میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ سب سے آخری آیت جو ورفعنا لک ذکرک، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بات سینے کی ہو رہی ہے، اس میں ورفعنا لے کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اللہ بتانا چاہتا ہے بھائی سینے میں بڑی طاقتیں ہوں گی، پر سینے کے وارث کو اگر ذکر سے منور نہیں کرو گے تو جناب من یہ دل کسی کام کا نہیں ہوتا۔ فقر اسی بات کی تعلیم دیتا ہے، اس دل کو اس کے ذکر کی توجہ میں لے کے آؤ گے تو یہ ذکر دل قلب صرف قلب نہیں رہے گا، کہ وہ نور والا بیڑا بن جائے گا کہ جس میں خود آپ سوار ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، باطن مصطفیٰ کی ہے، ذکر کی بھی رب بات کر رہے ہیں، لیکن رب کہہ رہا ورفعنا لک ذکرک، اب اس دل کو ذکر سکھا جو دیا ہے، اس کو وہ ذکر کرانا سکھا جس کا میں نے ذکر بلند کر دیا ہے، اور وہ ذات کوئی اور ذات نہیں، میرے محمد کی ذات ہے۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، نبیوں میں بادشاہیاں دی رب نے مصطفیٰ کو، اب انسانی جسم کے تقاضے میں جسم کو بادشاہت دی رب نے دل سے، اور دل کا ایک نظام قائم کر دیا، آگے پسلیاں بھی بنا دی گئی، اس کا حلقہ بھی کر دیا گیا تاکہ قیمتی چیز قیمتی رہے۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، قیمتی چیز کا نام رکھنا بڑی قیمتی بات ہوتی ہے۔ جناب من آپ کسی چیز کو بڑا پسند کرتے ہوں تو آپ اس کا اچھا سا نام رکھتے ہیں۔ مصطفیٰ وہ ہے جس کے ہر جز کو رب اتنا پسند کرتا ہے کہ قرآن کا کوئی ورقہ کھولو، کبھی نینو باتیں، کبھی رخسار کی باتیں، کبھی جناب من چہرے کی باتیں، اور پھر جس آیت کریمہ کو میں نے آج چھیڑا ہوا ہے، رب ادھر علم نشرہ والے سینے کی باتیں کر رہا ہوں۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میری محنت یہاں تک آ کر مکمل ہو گئی، اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اب بھائی میرے مصطفیٰ نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے نفس کو پہچان لیا گویا خدا کو پہچان لیا۔ لیکن میرے استاد فرماتے ہیں اس میں 2 ترجمے ہیں، سرکار نے مطلقاً نہیں فرمایا، مقید کر کے فرمایا کہ جس نے میرے نفس کو پہچان لیا گویا خدا کو پہچان لیا۔ ہمارا نفس قبضہ آتے جلدی ہم خود کو پہچان کے اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ کئی فقیر فرماتے ہیں تم مصطفیٰ کو پہچاننا شروع کر دو تمہیں اللہ کی خود بخود سمجھ آنے لگ جائے گی۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، انسان کی ذات کا مرکز ہے وہ دل، اور دل سینے میں سمایا ہوا ہے، یعنی دل کو ہلکی سی درد بھی ہو جائے تو جسم متغیر ہو جاتا ہے، کیونکہ ہیڈ آفس خراب ہو جائے تو جناب من سارے فنکشن تباہ ہو جایا کرتے ہیں، اور ہیڈ آفس برقرار رہے سارے۔ اب اسرائیل والے اس لیے اب تک کامیاب ہیں کہ ان کے ہیڈ آفس کا کسی کو نہیں پتا۔ فلسطین والے کوشش کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں، ایران والے کوشش کرتے ہیں، کہیں ایسی ان کی عمارتیں تباہ ہو گئی لیکن ان کا وہ صدر نشین جگہ تلاش نہیں کر سکے۔ اس لیے آج بھی فلسطین اگر ٹکڑا بھی ہے تو کامیاب ہے۔ اگر صدر تلاش کرو گے، سینہ تلاش کرو گے، جناب من ہرنی کو مارنا ہو نا، گھوڑے کو مارنا ہو تو اس کے دل کا وار کیا جاتا ہے۔ کیوں جی؟ کیونکہ جب تک اس کے دل کو وہ خون جسم کو پہنچانا بند نہیں کرے گا تب تک گھوڑا محنت کرتا رہے گا، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی زندگی بچانے کے لیے کوشش کرتا چلا جائے گا، کیونکہ گھوڑے میں وفاداری کے عناصر پائے جاتے ہیں، گھوڑے میں ایسا میدان پایا جاتا ہے کہ جس میں وفاداری کے عناصر ہوتے ہیں، تو وفادار کو ٹیکل کرنے کے لیے اس کے دل تک پہنچنا ضروری ہے۔ اس لیے گھوڑے کو مارنے کے لیے تیر جب بھی مارا جاتا ہے اس کے دل کو مارا جاتا ہے، تاکہ اس کا دل بند ہو گیا تو گھوڑے کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، کائنات کی کوئی بھی
جس کو سینہ کہا جاتا ہے، اور رب اپنے سونے اس علم نشرہ کے سینے کی باتیں کر رہا ہے، جس کو 12 محافظوں سے رب نے گھیرا ہوا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا تیرا سینہ اتنا ہی گندا، اتنا ہی گندا، کوئی اس پر بیٹھے یا نہ بیٹھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بات جب بڑے تک کی ہو تو بندہ پوچھتا ہے لکڑی کون سی ہے، بندہ پوچھتا ہے کٹی کس محمل کی تھی یا کانٹوں والی تھی، کیوں جی؟ جب بیٹھنے والا بھی بڑا ہو، ممبر بھی بڑا ہو، تو پتہ چلتا ہے بیٹھنے والے کی بادشاہت کا عالم کیا ہے، اور جناب من ممبر کی شہامت کیا ہے۔ اب میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسے بادشاہ کا ذکر نہ کریں جس کا تخت دنیا کی لکڑی نہیں تھی، جس کا تخت دنیا کی کرسی نہیں تھی، جس کا تخت کوئی کمبل و محمل نہیں تھا۔ پوچھو تو صحیح کون سی ایسی ہستی تھی اور اس کا تخت کیا تھا؟ تو جناب من سمجھ نہیں آئی، وہ بدعت المنی کا پتر تھا جس کو تخت کی ضرورت ہوتی تھی تو نبی اپنا علم نشرہ سینہ سامنے کرتے تھے، اور سواری دیکھنی ہو تو جناب من حسین کو دیکھ لو، تخت دیکھنا ہو تو علم نشرہ کا سینہ دیکھ لو۔ وہ دنیا کی بادشاہیں بڑی عزتیں رکھتی ہے، کسی کو کس ملک کی بادشاہی مل گئی، لوگ کہتے ہیں اس کا تخت فلاں تھا۔ قیامت والے دن مصطفیٰ کریم کے تخت کے بارے میں کہا گیا کہ فلانے پتھر کا تخت ہوگا جس پر مصطفیٰ سوار ہوں گے، یعنی بتایا گیا کہ رب کی مصطفیٰ اتنی عزت کرے گا، لیکن عزت سب کی اپنے مقدر، اس حسین کے مقدر کو صدقے کیوں نہ جاؤں؟ کوئی پتھروں کے تخت پر بیٹھ کے شہنشاہی پاتا ہے، حسین کا تخت وہ علم نشرہ کا سینہ ہے جس کو رب نے کہا سونیا تیرے سینے کو اتنا وسیع کر دیا ہے۔ اس میں حسن بھی سما چکے ہیں، اس میں حسین بھی سما چکے ہیں۔ علی من میری محنت کوشش یہ تھی کہ علم نشرہ اللہ کا صدقہ کا فیضان دنیا تک پہنچا جائے۔ انسان کے دل کا مرکز، انسان کی ذات کا مرکز وہ دل ہے، دل کا مرکز جناب من وہ سینہ ہے، جس میں سینہ موجود ہے، یعنی انسان اپنی کل کاملیت سے اس دل کی وجہ سے زندہ ہے۔ انسان کا دل نہیں مرنا چاہیے۔ میرے تائب حضور سیدی بشارت حسین شاہ بادشاہ جب آپ نے اس دنیا فانی کو پوچھ لیا تو لوگ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو جب ڈاکٹر نبض دیکھتا تھا تو ان کی نبض جواب دے چکی تھی، لیکن جب دل کے قرب میں جاتا تھا تو اللہ اللہ کی آوازیں آتی تھی۔ وہ ایک ولی چلا جائے تو دل کبھی بھی جناب من بند نہیں ہوتا۔ میں نے آپ سے عرض کی وفاداریاں چھیننی ہو تو دل پر حملہ کرنا چاہیے، وفاداریاں تہے دل کرنی ہو تو دل پر حملہ کرنا چاہیے۔ دل عزت والی نشانی ہے، کائنات کے ہر بندے کی عزت کی نشانی وہ دل ہے جس میں اللہ بستا ہے۔ وہ تیرے میرا جیسا بندہ آج نمازیں پڑھنا شروع کر دے، اللہ اللہ کرنا شروع کر دے تو اللہ کہتا ہے مجھے ڈھونڈنا ہو تو اپنے دل میں ڈھونڈو، میں تجھے مل جاؤں گا۔ اب دل قیمتی تب ہوتا ہے تب اس میں اللہ سما جائے، وہ تیرے میرے دل میں اللہ آ جائے تو اللہ کی ذرا دل قیمتی ہو جاتا ہے۔ اس دل کی قیمت کیا ہوگی جس دل کو نسبت محمد عربی سے ہوگی، اور جناب من اس مقام کا عالم کیا ہوگا، دل محمد عربی کا ہوگا، 12 پسلیوں کا جناب من پہرا ہوگا، اور سواری میرے حسین کی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کبھی ایسا علم نہ عطا کرے جو خود کو زوال پذیر کر دے۔ جناب من جن کو جرت اور ایمان سے پتہ ہے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، وہ کبھی اس دروازے کا دامن نہیں چھوڑتے جس دروازے سے ساری خیریں آتی ہوں۔ میرے استاد محترم فرماتے ہیں، بس آپ کی بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ پچھلے دنوں ہی ابھی معراج کا مہینہ گزرا تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا حدیث یہ نہیں بتاتی کہ میرے مصطفیٰ تو ام ہانی کے گھر میں تھے؟ تو اب تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ ام ہانی کے گھر سے میں مصطفیٰ کو معراج کی طرف
بیت الاقصی کی طرف لے کے گیا. اللہ نے بیت الحرام کا نام کیوں لیا؟ اللہ دنیا کو بتانا چاہتا تھا یا تو اس گھر کا حرام والوں کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط ہے، یا اس گھر کا سربراہ وہ ہے کہ جو کعبے میں آ کے دنیا کو بتا رہا ہے کہ دنیا میں عزتیں بڑی ہے. کسی کی پیدائش اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی. علی وہ ہے جس کی پیدائش رب نے اس کی مرضی کے مطابق کعبے میں پیدا کر کے دنیا کو بتایا، اور رب نے ام ہانی کو یہ فیض دے کے بتایا. اگر فیض لینا ہے تو بیت الحرام والوں کے گھر چلے جاؤ گے تو معراج کی زینتیں تمہیں سمجھ بھی آ جائے گی، نور بھی تمہیں مل جائے گا. اور جناب من میرے استاد محترم فرماتے ہیں قرآن کی آیتیں نور ہیں. پڑھنی ہو قرآن پڑھنا ہو تو کتاب کی طرف دیکھو، آیتیں پڑھو. قرآن دیکھنا ہو تو ام ہانی کے گھر والوں سے رابطہ کرو. جب ام ہانی کے گھر والوں سے رابطہ کر لو گے اس جہان میں بھی قرآن سمجھ آ جائے گا، اگلے جہان میں قرآن سمجھنے کا نور بھی اس زمانے میں آیا ہو جائے گا. کہ محمد سے تو وفات ہوئے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم سے